بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا میں نے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فار ایوری ونز بینیفٹ۔ اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے۔ ملک کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ملکی حالات کی بات کی جائے، مہنگائی کی بات کی جائے یا اوور آل سٹریسز کی بات کی جائے، اوور آل لائف کافی سٹریسفل ہو گئی ہے بیکاز آف ویریس فیکٹرز، اور سوالات بھی بہت اس پہ آتے ہیں۔ کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ اولاد کے کچھ ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ بے اولادی سے پریشان ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ سے پریشان ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، ریجیکشن ہو گئی ہے لائف میں، اس حوالے سے پریشان ہے، کچھ بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہے۔ تو یس، پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں، اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن دے آر پارٹ آف لائف۔ بٹ یہ واقعہ بڑا امیزنگ ہے۔ واقعہ ہے ایک سسٹر کا، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ فائدے کے لیے انشاءاللہ ضرور شیئر کریں۔ یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا، سحر، بلیک میجک، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن، اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی، اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی، تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو، یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا، لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے۔ دیکھیں جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا، اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ۔ بہرحال ہیلتھ ایشوز اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے۔ شی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنز کھائی، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی، کاؤنسلنگز کروائیں کئی بار، یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا۔ ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا۔ رقیہ کہتے ہیں اسپرچول علاج ہے ایک جس میں دم کیا جاتا ہے، اوتھینٹک دم ہوتا ہے، قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا، اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ۔ پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجئے۔ شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے، اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکی ہوں۔ ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ یہ 10 چیزیں ٹرائی کرو، ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گے، اور while you're doing that تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے، بہت ڈاؤٹ آئے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے، I will try my best، میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے you have to promise me کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو، چاہے 1 ورس، چاہے 2 ورسز، چاہے 10 ورسز، چاہے 1 پیج، چاہے 2 پیج، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہو آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا، یہ آپ اس سے پہلا پرومس کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، it will be on my list۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے، جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں، اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے، اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں۔
تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات. وہ کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں، اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بالکل جائز ہے along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں. اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے. اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے. زیادہ جو اتھینٹک ویو اسکالرز کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کون سی گھڑی ہے. دیکھیں کوشش کرے عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ. کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ I will try to do this. چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو. یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو. کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے. شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. تو اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے. زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں گی. جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے، اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑے. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حسن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے، HISNULMUSLIM. کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، ساری اوتھینٹک ہیں. حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے. مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے، اس میں اردو لینگویج بھی ہے. صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ you have to promise me صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی even during your menses. اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی، اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. I know this is very hard. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. You have to promise me کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو، اس گناہ کو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید، اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. تو you have to promise me کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو. ریگولر کسی کو پکڑ لو، کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد کرو. یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ. تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں. نمبر 7 انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو، کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو.
بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں۔ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں۔ پرومس می دس، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے، شدید کوئی تکلیف آتی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل۔ انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گا۔ نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو، جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتے ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی کیس سٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے۔ سورہ ملک از امیزنگ۔ اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر چیز تو ٹرائی کر لی۔ اب دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ تو اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ ہے، ہم سے تو پہلے ہی چیزیں نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جس کی جان پہ بنی ہوتی نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوتا ہے، اس نے تو پیسے کتنے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو عاملوں کے پاس گیا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ 10 چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی بہت لمبی لسٹ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو ان 10 چیزوں کو ٹرائی کریں۔ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان سسٹر نے کہا میں 1 مہینے شیخ کے پاس آئی 1 مہینے بعد، اور میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ میں نے وہ 1 مہینہ چیزیں ٹرائی کی ہیں، وعدے کے مطابق میں نے صبر کیا اور میں نے جاری رکھا ان چیزوں کو، اللہ نے مجھے ریلیف دے دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں خوش ہوں۔ اور یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں کچھ سال بعد آئی انہی شیخ کے پاس، الحمدللہ میرے 3 بچے تھے، میرے ساتھ 3 پیارے بچے تھے میرے۔ وہ شیخ بڑا حیران ہوئے یہ کون ہے؟ شی سیڈ شیخ میری شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے بھی دے دی، اور یہ کافی سالوں بعد وہ گئی ہوں گی۔ تو یہ اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نصیحت والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کاؤنسلنگ نہیں کروا سکتے یا کسی اچھے سے مشورہ نہیں کر سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک بھائیوں اور بہنوں آپ خود چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے، اللہ کے قریب خود سے نہیں ہوں گے، دوسروں پہ زیادہ ریلائی کریں گے، آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، تب تک گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملے یا چیزیں حل ہوں۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا،
یہ 10 چیزوں سے کم از کم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا سٹرونگ بن جائے گا اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ایسا مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. لیکن یہ بھی امید کریں کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی 100% حل ہو جائے گا. تو یہ 10 چیزیں ضرور کریں اور مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی اپنی سکسیس سٹوری سنا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ دے، صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، حیاتاً طیبہ دے ہم سب کو. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے. ٹھیک ہے، یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچل بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز، اور ذکر کریں ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائیں، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد. بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا.
اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں، ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان معراج پہ، پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا میری اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوائل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے۔ یہ پیغام دیا تھا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیگر ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں، جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر کے، سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کا، اس کے علاوہ سب رک جائے گا۔ مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل، صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر، یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر، یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی،
تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفراللہ توبو الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کیے، ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا۔ تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM حصن المسلم، اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو، آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ، وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں، بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ۔ اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز اور ذکر کریں ساتھ، آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ، تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر ہے۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، حدیث ہے، صحیح حدیث۔ سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو۔ تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل۔ تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی، یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا۔ اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں، ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ۔ پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے۔ یہ پیغام دیا تھا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیگر ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں، جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر کے، سبحان اللہ۔ یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ سب رک جائے گا۔
مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو، آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچل بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے؟ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز، اور ذکر کریں ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ